السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا اور آخری والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور اس والیوم میں جو ہے باب ہے کتاب الفضائل و شمائل، اور آج اس کا جو سب چیپٹر ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے مناقب کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 6135۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت ندعو ابناءنا و ابناءکم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حدیث نمبر 6136۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس وقت آپ پر کالے بالوں سے بنی ہوئی نقش دار چادر تھی۔ اس دوران حسن بن علی تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنے ساتھ اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حسین آئے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر فاطمہ آئیں تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ صرف یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت کے وہ تم سے گناہ کی گندگی دور فرما دے اور تمہیں مکمل طور پر پاک صاف کر دے۔ حدیث نمبر 6137۔ برا بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے۔ حدیث نمبر 6138۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی خدمت میں حاضر تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، پیاری بیٹی، خوش آمدید۔ پھر آپ نے انہیں بٹھا لیا، پھر ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ بہت زیادہ رونے لگیں۔ جب آپ نے ان کا غم دیکھا تو آپ نے دوسری مرتبہ ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ ہنس دیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں نے فاطمہ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ کیا سرگوشی فرمائی؟ انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کروں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گیا تو میں نے کہا، میرا آپ پر جو حق ہے اس حوالے سے میں آپ کو قسم دے کر پوچھتی ہوں، کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، اب ٹھیک ہے۔ جہاں تک اس پہلی سرگوشی کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال مجھ سے ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبکہ اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، اور میں تمہارے لیے بہترین کارواں ہوں۔ لیکن جب آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سرگوشی کی اور فرمایا، فاطمہ، کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم اہل جنت کی خواتین یا مومنوں کی خواتین کے سردار ہوں گی؟ ایک دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی تو مجھے بتایا کہ اسی تکلیف میں ان کی روح قبض کی جائے گی، تو اس پر میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی تو مجھے بتایا کہ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے آؤں گی، تو اس پر میں ہنس پڑی۔ حدیث نمبر 6139۔ مسرور بن مخرمہ بیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو چیز اسے قلق میں مبتلا کر دیتی ہے وہی چیز مجھے قلق میں مبتلا کر دیتی ہے، اور جو چیز اسے ایذا پہنچاتی ہے وہی چیز مجھے ایذا پہنچاتی ہے۔ حدیث نمبر 6140۔ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کی جگہ پر قم نامی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا، اما بعد، لوگو سنو، میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آئے اور میں اس کی بات قبول کر لوں۔ میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان دونوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس سے تمسک اختیار کرو۔ آپ نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کے متعلق ترغیب دلائی۔ پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے متعلق میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کی کتاب
وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ حدیث نمبر 6141۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب وہ ابن جعفر کو سلام کیا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے: ذوالجناحین جعفر کا لقب کے بیٹے تم پر سلام ہو۔ حدیث نمبر 6142۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس وقت حسن بن علی آپ کے کندھے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت فرما۔ حدیث نمبر 6143۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دن کے کسی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا تھا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیا یہاں چھوٹا بچہ ہے؟ کیا یہاں چھوٹا بچہ یعنی حسن ہے؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے، حتیٰ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کو گلے لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے اور اس سے محبت رکھنے والوں سے محبت فرما۔ حدیث نمبر 6144۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا جبکہ حسن بن علی آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف توجہ فرماتے اور دوسری مرتبہ ان حسن کی طرف توجہ فرماتے اور فرماتے: بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حدیث نمبر 6145۔ عبد الرحمن بن ابی نعام بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے اس وقت سنا جب ان سے کسی آدمی نے ایک محرم حالت احرام والے شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا تو شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ پوچھ رہا تھا: اگر محرم مکھی مار دے تو اس پر کیا کفارہ ہوگا؟ انہوں نے فرمایا: اہل عراق مکھی مارنے کے متعلق مجھ سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ دونوں حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حدیث نمبر 6146۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن بن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور انہوں نے حسین کے بارے میں بھی فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 6147۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا کر فرمایا: اے اللہ، اسے حکمت کی تعلیم عطا فرما، ایک دوسری روایت میں اسے کتاب کی تعلیم عطا فرما۔ حدیث نمبر 6148۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے طہارت کے لیے پانی رکھ دیا، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا: یہ کس نے رکھا ہے؟ آپ کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ حدیث نمبر 6149۔ اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مجھے اور حسن کو پکڑ کر فرماتے: اے اللہ، ان سے محبت فرما کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کر اپنی ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن بن علی کو اپنی دوسری ران پر بٹھا لیتے، پھر انہیں ملا کر فرماتے: اے اللہ، ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں ان دونوں پر شفقت و رحمت فرماتا ہوں۔ حدیث نمبر 6150۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تو اس پر اسامہ بن زید کو امیر مقرر فرمایا۔ کچھ لوگوں نے ان کی امارت کے بارے میں اعتراض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم اس کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم، بلا شبہ وہ امارت کے زیادہ لائق تھا، اور وہ تمام لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب تھا، اور اس کے بعد یہ بھی مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں اسی طرح ہے، اور اس کے آخر میں ہے کہ میں اس کے متعلق تمہیں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے صالحین میں سے ہے۔ حدیث نمبر 6151۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو قرآن کریم کی اس آیت ان کو ان کے آبا کے نام کے ساتھ بلاؤ کے نازل ہونے تک ہم زید بن محمد کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اور برا سے مروی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا: انت منی۔ حدیث نمبر 6152۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے روز آپ کی اونٹنی قصوہ پر خطاب فرماتے ہوئے دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: لوگو، میں نے تم میں ایسی چیز چھوڑی ہے جب تک تم اسے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت میرے اہل بیت ہیں۔
حدیث نمبر 6153۔ تو زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم اس کے ساتھ تمسک اختیار رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے عظیم تر ہے اللہ کی کتاب، جو کہ ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف دراز کی گئی ہے، اور میری اطرت اہل بیت یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ دیکھو کہ تم ان دونوں کے بارے میں میری کیسے جانشینی نبھاتے ہو۔ حدیث نمبر 6154۔ زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، جس نے ان سے لڑائی کی میں نے اس سے لڑنے والا ہوں، اور جس نے ان سے مصالحت کی میں اس سے مصالحت کرنے والا ہوں۔ حدیث نمبر 6155۔ جمیع بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ انہوں نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مردوں میں انہوں نے فرمایا ان کے شوہر علی سے۔ حدیث نمبر 6156۔ عبد المطلب بن ربیعہ سے روایت ہے کہ عباس غصے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں اس وقت آپ کے پاس ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کس نے ناراض کیا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول، ہمارا بنو ہاشم اور باقی قریشیوں کا کیا معاملہ ہے؟ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو بڑی خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو اس طرح نہیں ملتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں آ گئے حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تم سے محبت کرے۔ پھر فرمایا لوگوں، جس نے میرے چچا کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہوتا ہے۔ ترمذی اور مساوی میں مطلب سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 6157۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ حدیث نمبر 6158۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے فرمایا جب پیر کا دن ہو تو آپ اور آپ کی اولاد میرے پاس آنا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا جس کے ذریعے اللہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو فائدہ پہنچائے گا۔ ہم ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی چادر میں لے کر دعا فرمائی، اے اللہ عباس اور ان کی اولاد کی تمام ظاہری و باطنی لغزشیں معاف فرما، ان کا کوئی گناہ باقی نہ چھوڑ، اے اللہ ان کا سایہ ان کی اولاد پر قائم فرما۔ حدیث نمبر 6159۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں 2 مرتبہ دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 6160۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 6161۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جعفر مساکین سے محبت کیا کرتے تھے، ان کے ہاں بیٹھا کرتے تھے اور ان سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکیت ابو المساکین رکھی تھی۔ حدیث نمبر 6162۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 6163۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حدیث نمبر 6164۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ ترمذی یہ حدیث فصل اول میں بھی گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 6165۔ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کسی ضرورت کے تحت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کسی چیز کو چھپائے ہوئے تھے، میں نے نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا آپ نے کیا چیز چھپا رکھی ہے؟ آپ نے کپڑا اٹھایا تو آپ کے دونوں کولوں پر حسن و حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت رکھنے والوں سے بھی محبت فرما۔ حدیث نمبر 6166۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سلمی بیان کرتی ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس گئی تو وہ رو رہی تھی، میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے سر مبارک اور داڑھی پر مٹی تھی، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت کے واقعے میں حاضر ہوا تھا،
ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 6167۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں سے کون سا شخص آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں کو بلاؤ، آپ انہیں چومتے اور اپنے گلے سے لگاتے۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 6168۔ بریدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک حسن و حسین آئے، انہوں نے سرخ قمیضیں پہن رکھی تھی، وہ چلتے اور گر پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور انہیں اٹھایا اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا، پھر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا، تمہارے اموال و اولاد باعث فتنہ ہے۔ میں ان دونوں بچوں کو چلتے اور گرتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ حدیث نمبر 6169۔ یعلی بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرے، اور حسین میری اولاد سے ہیں۔ حدیث نمبر 6170۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حسن سینے سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، جبکہ حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے نچلے حصے سے مشابہت رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 6171۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا مجھے چھوڑ دیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ساتھ نماز مغرب ادا کروں اور آپ سے درخواست کروں کہ آپ ہمارے لیے اور میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، آپ نفل نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ آپ نے نماز عشاء ادا کی، پھر آپ واپس گھر جانے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے چل دیا۔ آپ نے میری آواز سنی تو فرمایا کون ہے؟ کیا حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے، کیا کام ہے؟ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارہ سنائے کہ فاطمہ اہل جنت کی خواتین کے سردار ہیں اور حسن و حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 6172۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے تو کسی آدمی نے کہا اے لڑکے کیا خوب سواری ہے جس پر تو سوار ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیا خوب ہے۔ حدیث نمبر 6173۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسامہ کے لیے 3500 وظیفہ مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے لیے 3000 وظیفہ مقرر فرمایا، تو عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے عرض کیا آپ نے اسامہ کو مجھ پر کیوں فوقیت دی؟ اللہ کی قسم انہوں نے کبھی کسی مارکے میں مجھ پر سبقت حاصل نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے والد سے زیادہ محبوب تھے اور اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب تھا، لہذا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی ہے۔ حدیث نمبر 6174۔ جبلہ بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کر عرض کیا اللہ کے رسول میرے بھائی زید کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حاضر ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اسے منع نہیں کروں گا۔ زید نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے بھائی کی رائے کو اپنی رائے سے افضل پایا۔ حدیث نمبر 6175۔ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے ضعیف ہو گیا تو میں نے اور صحابہ کرام نے مدینہ میں رہائش اختیار کر لی، چنانچہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ خاموش تھے اور کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے اور انہیں اٹھا لیتے، میں نے جان لیا کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 6176۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کی ناک صاف کرنا چاہی تو عائشہ نے عرض کیا مجھے اجازت فرمائے میں صاف کر دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس سے محبت کیا کرو کیونکہ اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 6177۔ اسامہ بیان کرتے ہیں کہ میں باب رسالت پر بیٹھا ہوا تھا کہ علی اور عباس سے اجازت طلب کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے اسامہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اجازت لے دیں۔ میں نے اندر جا کر عرض کیا اللہ کے رسول علی اور عباس اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ کیوں آئی ہیں؟
میں نے عرض کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں جانتا ہوں، ان دونوں کو اجازت دے دو۔ وہ دونوں اندر آئے تو عرض کیا اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں یہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنے اہل خانہ میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بنت محمد۔ انہوں نے عرض کیا ہم آپ کی خدمت میں آپ کے اہل خانہ کے متعلق پوچھنے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل یعنی مردوں میں سے وہ شخص مجھے زیادہ محبوب ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور میں نے انعام کیا، اسامہ بن زید۔ انہوں نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر علی بن ابی طالب۔ عباس نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے اپنے چچا کو ان سے مؤخر کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ علی نے آپ سے پہلے ہجرت کی۔ ترمذی۔ اور یہ بات آدمی کا چچا اس کے والد کی مانند ہوتا ہے، کتاب الزکوٰۃ میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 6178۔ عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر نے نماز عصر پڑھائی، پھر باہر نکلے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ چل رہے تھے۔ ابو بکر نے حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا میرے والد قربان ہو، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہے۔ علی نے سے مشابہت نہیں۔ یہ بات سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے۔ حدیث نمبر 6179۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تو اسے ایک تشت میں رکھ دیا گیا۔ وہ چھڑی کے ساتھ مارنے لگا اور اس نے ان کے حسن کے بارے میں کچھ کہا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم، وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت تھے اور اس وقت ان کے سر مبارک پر وسمہ لگا ہوا تھا۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ابن زیاد کے پاس تھا کہ حسین کا سر لایا گیا تو وہ آپ کی ناک پر چھڑی مارنے لگا اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا۔ میں نے کہا سن لے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 6180۔ ام الفضل بنت حارث سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے رات ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا وہ بہت شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے دیکھا کہ گویا گوشت کا ایک ٹکڑا جو آپ کے جسم عطر سے کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے خیر دیکھی ہے، انشاءاللہ فاطمہ بچے کو جنم دے گی اور وہ تمہاری گود میں ہوگا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین کو جنم دیا اور وہ میری گود میں تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ پھر میں کسی اور طرف متوجہ ہو گیا، اچانک دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، میرے والدین آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت عنقریب میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے کہا اس بچے کو؟ انہوں نے کہا ہاں، اور انہوں نے مجھے اس جگہ کی سرخ مٹی لا کر دی۔ حدیث نمبر 6181۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک روز نصف نہار کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال پراگندہ ہیں اور جس میں عطر غبار آلود ہے، آپ کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں آج صبح سے اسے اکٹھا کر رہا ہوں۔ میں نے اس وقت کو یاد رکھا اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اسی وقت انہیں شہید کیا گیا تھا۔ ان دونوں حدیث کو بھی حقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے اور آخری حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6182۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حدیث نمبر 6183۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اس حال میں کہ وہ کعبہ کے دروازے کو پکڑے ہوئے تھے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سن لو، تم میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔